کاف کا مطلب قدرت خداوندی، کاف کا مطلب قیامت، اور کاف کا مطلب ذات مصطفیٰ، جن کی زبان اقدس سے وہ قرآن ادا ہو رہا تھا۔ قدرت خداوندی ہے، قیامت ہے، اور یہ شوٹ ہے، یہ خلاصہ ہے پوری سورت کا جو کاف کے اندر آ گیا۔ اور کاف کف، ذرا رکو، ٹھہرو، غور کرو، اس قرآن کے بارے میں جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ یہ حضور نے نعوذ باللہ خود بنا لیا ہے، یا ان کو چند دو تین وہ لڑکے، افریقن لڑکے، وہ مسئلہ قانون کا ہے اس لیے میں وہ لفظ نہیں بول سکتا، وہ افریقہ لڑکے دو تین اس کو سکھاتے ہیں، اور خود وہ جیسے سورہ فرقان کی ابتدا میں ہے وہ سکھاتے ہیں۔ اور نہیں، یہ قرآن وہ ہے کہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ اب کلام اللہ ہونے پر خود دلیل ہے، اور اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ یہ خود دلیل ہے، اس کی عظمت خود اس کے اوپر دلیل ہے کہ یہ کسی کا مخلوق کا نہیں ہے، یہ خالق کا کلام بنایا ہوا ہے۔ اب وہ قرآن کریم کے اوپر وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں؟ ان کو تکلیف کیا تھی؟ تکلیف آگے ہے وہ، اور وہ تکلیف یہ تھی ان کو، ایک تو ان کو عصبیت کی تکلیف تھی کہ یہ فلاں قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ رسول اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا۔ یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کا ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن کے اندر یہی بات چلتی ہے، یہ اس قبیلے کا بندہ اور یہ فلاں ہے، اور ظاہری طور پر ہمارے جیسی اس کی مالی حالت نہیں ہے، یعنی الیٹ فیملی کا نہیں ہے، جیسے ہم الیٹ فیملی ہے نا، اس الیٹ فیملی کے اعتبار سے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی تھے اور ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، بیچارے تھے، مالی حالت ایسی تھی، کیا کریں۔ وہ جو ہوتی ہے نا، وہ واقعات جو آتے ہیں وہ کبھی ٹیمپریری ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کوئی سیلاب آ جاتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے۔ یہ انگلینڈ کے اندر رہتے ہوئے پچھلے ہفتے کی بات ہے، وہ ہمارے ہاں ایگ نہیں مل رہے تھے، اس اسٹوروں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اتنے ایگ لے کر جائیں، اس سے زیادہ ایک فیملی نہیں اٹھا سکتی، اور انگلینڈ میں اور ایگ نہ ملے، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن کچھ ٹیمپریری حالات ہوتے ہیں۔ یہ میں بڑی باریک بات کر کے گزر رہا ہوں، یہاں سے بڑی باریک بات کر کے گزر رہا ہوں۔ وہ کچھ حالات ہوتے ہیں نبی کے وسلم کے کہ ہاں چند دن وہ کھانا نہ ہوا، اور کچھ مسئلے ہوئے، کچھ ایمرجنسی تھے حالات، وہ ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ الیٹ فیملی نہیں ہے، یعنی جیسے وہ تھا، کیا اس کا نام لیتے ہیں، ولید تھا، وہ ہے، یا ابو لہب تھا اتنا بڑا امیر، اور دوسرے وہ اس سٹینڈرڈ میں۔ لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ وہ بالکل کھانا ہی نہیں ملتا تھا مکے کے اندر، نہیں۔ ان کی زوجہ مطہرمہ سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی رئیس ذاتی تھی، اور سب سے زیادہ ان کا کاروبار تھا۔ اب جن کے پاس یہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کاروبار کرتے تھے اور برکتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا تھا، تو اب اس کے لیے یہ کہیں گے کہ وہ ان کے گھر میں تو وہاں جی اتنی غربت تھی، وہ مکے میں تو روٹی نہیں ملتی تھی ان کو۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بڑا میرا دل جو ہے نا اس کے اندر جلن ہوتی ہے ان باتوں کے اوپر، جب میں اشعار بھی سنتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان میں سے کیوں آئے ہیں، اور دوسرا ان کا یہ باطل خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنانا ہے تو وہ انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب وہ ایکسکیوز کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ واقعتاً ان کے ویلڈ تھا ان کا کوسچن، یا ان کی بات میں کوئی وزن تھا، نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہیں یہ عجیب لگتا ہے کہ انہی میں سے، ان کے اندر سے ایک وارن کرنے والا آیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا عجیب چیز ہے۔ اب وہ عجیب چیز ہے، اس کے لیے مجھے کوئی لفظ یاد آ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ واقعی اس کو عجیب کہہ رہے تھے یا عجیب تھی، عجیب نہیں تھی۔ رسولوں سے ہی رسول ہونا چاہیے، انسانوں سے ہی رسول ہونا چاہیے، کیوں؟ تاکہ اس کا اسوہ حسنہ اس کا فالو کیا جا سکے، وہ ماڈل ہوتا ہے اس کو فالو کیا جا سکے۔ اور اگر وہ فرشتہ ہوتا، کھانا پینا شادی تو اس کو ماڈل کیسے ماڈل کیسے بنتا؟ انسانوں سے ہونا چاہیے۔ اس بات کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے، مگر ضد اور اناد کی وجہ سے وہ کہتے تھے، اصل ضد کیا تھی وہ آگے بات آ رہی ہے، اصل کیا تھا؟ کہتے بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، انسانوں میں سے رسول، وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون۔ اگر وہ ملائکہ ہوتے تو پھر بھی انہوں نے اپنے حساب سے ایسی باتیں کر، ملائکہ آتے تو ملائکہ کے اندر سے رسول آتا، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی نکالنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ اصل میں تعجب کا اظہار اس پر بھی تھا کہ انسانوں سے رسول، ہم میں سے رسول، فلاں قبیلے سے رسول، الیٹ فیملی سے کیوں نہیں؟ یہ بھی باعث تعجب وہ بنا رہے تھے۔ کیا بات ہے، تھی نہیں، بنایا جا رہا تھا۔ اور اصل تعجب کیا تھا؟ جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہو رہا تھا۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، بلکہ جتنی توحید کی آیات ہیں، جتنی آخرت کی آیات ہیں، یہ عقیدہ توحید کے دو رخ ہیں، ایک اس دنیا کے لیے اور ایک آخری دنیا کے لیے، اور دونوں کا مضمون ایک ہے۔
اگر آپ اس کے اوپر اس اعتبار سے باقی صورتوں کو چھوڑ دیں، سارے قرآن کو چھوڑ دیں، صرف سورت قاف اس کو پڑھ لیں، تو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں ویڈ آف دا اسٹریٹ کے حساب سے انشاءاللہ ساری باتیں کھل جائیں گی.